بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سب حضرات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا رب العالمین. اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا رب العالمین. اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا رب العالمین. اللہ کے فضل و کرم سے ہم علم دین سیکھنے کے لیے اور شرعی مسائل سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. ہمارے اسلام کے اندر جس چیز کی ابتدا ہوتی ہے تو ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ سے کی جاتی ہے. اس کی بھی چند حکمتیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی اتباع کی جاتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہے. پہلی وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ پر عمل کیا جاتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو اخطأ او ابتر. ہر ذی شان کام، ہر اچھا کام، ہر جائز کام، مباح کام جو بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے وہ ناقص ہوتا ہے، وہ دم بریدہ ہوتا ہے، یعنی وہ کامل نہیں ہوتا. گرچہ ظاہراً بہت سارے کام ہیں بسم اللہ کے بغیر شروع کیے جاتے ہیں، پورے ہو جاتے ہیں، لیکن کما حق ہو جس طرح ان کا روحانیت کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے انعام و اکرام کے اعتبار سے پورا ہونا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. ہماری نظروں میں تو وہ پورے ہوتے ہیں لیکن وہ رحمت کاملہ سے خالی ہوتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ سلف صالحین ہمارے جتنے بزرگان دین گزرے ہیں وہ صحابہ کرام ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، فقہاء کرام ہوں، محدثین کرام ہوں، مصنفین کرام ہوں، ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہر کام جو ہے وہ بسم اللہ سے شروع کرتے تھے. ہر کام جو ہے وہ بسم اللہ سے کیا ہے شروع کرتے تھے. لہذا ہم نے بھی اپنی کلاس کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ سے کیا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ مشرکین کی مخالفت کی، کیونکہ جو بھی وہ کام شروع کرتے، جو ان کے بت ہوتے، ان کا نام لے کر اپنے کاموں کا آغاز کرتے. ہم تو اپنے حقیقی خدا، اپنے حقیقی مالک خالق کا نام لے کر ابتدا کرتے ہیں. گرچہ وہ باسم العزات والمنات والآلات جو ان کے بتوں کے نام تھے اسی وجہ سے وہ ان کا نام لے کر آغاز کرتے تھے. ہم نے کفار کی، مشرکین کی بھی مخالفت کی. تو یہ چار صورتیں ہم نے سنی کہ ہم بسم اللہ کا آغاز کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ہر کام کا، ہر ذی شان کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ سے کیا جائے. کچھ اور صورتیں بھی ہیں. کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا جو ہے وہ فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ جب حلال جانوروں کو یا حلال پرندوں کو ذبح کیا جائے اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کا پڑھنا یہ ضروری ہے. کوئی اگر نہیں پڑھتا جان بوجھ کر، وہ بھلے مہنگے سے مہنگا جانور ہو، مہنگے سے مہنگا پرندہ شکار والا ہو یا جو بھی ہو، اللہ کا نام لیے بغیر اس کو کاٹا، ذبح کیا تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے. تو بسم اللہ کا پڑھنا حلال جانوروں کو ذبح کرنے کے وقت جو ہے یہ فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. دوسرا بسم اللہ کا پڑھنا کبھی واجب ہوتا ہے، فرض کے بعد، کیونکہ درجہ جو ہے وہ واجب کا ہے. امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک، ہم حنفی ہیں الحمدللہ، حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے ہم پیروکار ہیں. ہم حنفی ہیں تو شافعیہ کے ہاں
सूरत फ़ातिहा के शुरू में बिस्मिल्लाह का पढ़ना वाजिब है। यानी कि अगर कोई बंदा बिस्मिल्लाह के बग़ैर फ़ातिहा को पढ़ेगा तो शाफ़िया के यहाँ उसने पूरी सूरत नहीं पढ़ी। हम हनफी कहते हैं कि बिस्मिल्लाह जो है वो कुरान का हिस्सा है, जुज़ है। 19वें सिपारे में सूरत नमल में जो आया है इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वही कुरान का हिस्सा है और वो जुज़ है। उसके अलावा बाकी सूरतों के शुरू में पढ़ना ये एक मुस्तहसन, एक अच्छी बात है। अगर कोई बंदा बग़ैर बिस्मिल्लाह की कोई सूरत पढ़ लेता है तो उसकी सूरत मुकम्मल हो जाती है। और इसी तरह बिस्मिल्लाह का पढ़ना सुन्नत है। और अच्छा सी शाम कान करना, खाना खाना, किसी सफ़र की इब्तिदा करना, यहाँ तक कि आया है दरवाज़ा बंद करो तब बिस्मिल्लाह पढ़ो, दरवाज़ा खोलो तब बिस्मिल्लाह पढ़ो। जी, हर काम का आगाज़ जो है वो बिस्मिल्लाह से किया जाए। और कभी बिस्मिल्लाह का पढ़ना जो है वो मकरूह भी होता है, नापसंदीदा। मकरूह जो है वो नापसंदीदा। कुरान मजीद में एक सूरत आती है सूरत तौबा, जिसका नाम है 10वें सिपारे में, उसके शुरू में बिस्मिल्लाह का पढ़ना मकरूह है। यानी उस सूरत को बिस्मिल्लाह के बग़ैर हम शुरू करेंगे, बिस्मिल्लाह के बग़ैर ही पढ़ेंगे। तो क्योंकि उस सूरत में ज़ियारत और अज़ाब का ज़िक्र है और बिस्मिल्लाह में अल्लाह के रहमान और रहीम होने का ज़िक्र है, तो ये दो चीज़ें एक साथ जो है वो जमा नहीं। तो बिस्मिल्लाह का पढ़ना जो है वो मकरूह है सूरत तौबा के शुरू में। और बिस्मिल्लाह का पढ़ना जो है कभी हराम भी होता है। बिस्मिल्लाह का पढ़ना कभी क्या होता है? हराम होता है, बिल्कुल नाजायज़ हराम होता है। इंसान जो है वो हर वो काम करे जिससे अल्लाह पाक ने रोका है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अगर वो इंसान काम करे तो उस वक्त बिस्मिल्लाह का पढ़ना जो है वो हराम है। एक मिसाल के तौर पर इंसान चोरी करने के लिए गया, अब चोरी करने से पहले जो कहे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फ़लाँ का सामान चुरा लूँ, उठा लूँ, ये हराम है। शराब पीना हराम है, नजस है, नापाक है। कोई बंदा शराब को मुंह से लगाते बिस्मिल्लाह का पढ़े, ये हराम है। इसी तरह और जितने क्या है मनहियात वाले काम हैं जिनसे अल्लाह पाक ने रोका है, उनके शुरू में बिस्मिल्लाह का पढ़ना ये हराम है, ये नाजायज़ है। ये सूरतें हमने कुछ सुनी अपनी मालूमात के हवाले से कि कभी बिस्मिल्लाह का पढ़ना फ़र्ज़ होता है हलाल जानवर या हलाल परिंदों को ज़िबा करने के वक्त, और कभी बिस्मिल्लाह का पढ़ना वाजिब होता है। इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा के नज़दीक सूरत फ़ातिहा के शुरू में बिस्मिल्लाह का पढ़ना वाजिब है। और सुन्नत होता है कभी बिस्मिल्लाह का पढ़ना। हर अच्छा काम, हर ज़ी शान काम, उसका आगाज़ जो है वो बिस्मिल्लाह से किया जाए। हदीस मुबारक में आया है कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन लम युबदा बिस्मिल्लाह फहुव अक़ता औ अबतर। हर अच्छा, हर ज़ी शान काम जो बिस्मिल्लाह से ना किया जाए शुरू, वो दुम बुरीदा, नाकिस यानी नामुकम्मल, अधूरा होता है। और कभी बिस्मिल्लाह का पढ़ना जो है वो मकरूह होता है सूरत तौबा के शुरू में, और कभी जो है वो हराम होता है। जिस तरह मनहियात अल्लाह पाक ने जिन कामों से रोका है उनके करने से पहले बिस्मिल्लाह का पढ़ना जो है ये हराम होता है। चोरी है, ज़िना है, शराब है, जुल्म सितम है, धोखा है, फ़राड है, सूद है, जितने भी क्या है हराम काम, नाजायज़ काम है, उनके शुरू में बिस्मिल्लाह का पढ़ना जो है वो हराम है। ये तो हमने बिस्मिल्लाह के मुतालिक चंद बातें सुनी कि हम अपने कामों का आगाज़ बिस्मिल्लाह से क्यों करते हैं और कब बिस्मिल्लाह पढ़ना फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, मकरूह है और हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस शरीयत के हिस्से को हम सीखने के लिए यहाँ आए तो इसका नाम है फ़िक़्ह। इसका नाम क्या है? इल्म फ़िक़्ह कहा जाता है, इल्म फ़िक़्ह कहा जाता है। और इसको सीखने के लिए हम आए हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी इरशाद फरमाया है वमन युअतल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। वमन युअतल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा 3रा सिपारा है और सूरत बक़रा है और 3रे सिपारे से 5वां रकू है, 269 आयत नंबर है। इसके अंदर रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया वमन युअतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। जिस बंदे को हिकमत अता की गई उसको खैर कसीर अता की गई। जिसको हिकमत
دی گئی ایسے سمجھو کہ اس کو بہت زیادہ بھلائیاں دی گئیں، اور بہت سارے مفسرین کرام فرماتے ہیں اس حکمت سے مراد جو ہے وہ علم فقہ ہے، علم فقہ ہے، یعنی دین کی سمجھ اور دین کے مسائل کی اور احکامات کی سمجھ۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حکمت عطا فرمائے، ہمیں فقہ کی سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ متفقون علیہ حدیث مبارکہ، یعنی بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے، ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ مروی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک فقیہ جو ہے وہ 1000 عابدین، 1000 عبادت کرنے والوں پر وہ بھاری ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ ایک فقیہ آدمی، ایک دین کی سمجھ رکھنے والا، شریعت کی سمجھ رکھنے والا ہے، اور دین کی سمجھ کے وہ دین کو اپناتا ہے، عمل کرتا ہے۔ دوسری طرف 1000 ہیں، عابدین ہیں، پوری رات قیام کرتے ہیں، پوری رات نوافل میں گزارتے ہیں اور پوری رات عبادت کرتے ہیں۔ وہ ایک فقیہ جو ہے وہ 1000 عابدین پر بھاری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فقیہ جو ہے وہ خود بھی سمجھے گا، اوروں کو بھی سمجھائے گا، اور اوروں کو سمجھائیں گے، یہ سلسلہ ہزاروں کیا لاکھوں کیا کروڑوں تک جائے گا۔ اور اسی طرح عابد جو ہوتا ہے اس کی عبادت جو وہ بغیر بصیرت کے ہوتی ہے، بغیر سمجھ کے ہوتی ہے، اور شیطان کا اس کو بہکانا، اس کو پھسلانا یہ آسان ہوتا ہے بنسبت فقیہ آدمی کو پھسلانے کے۔ ایک حکایت آتی ہے جی، ایک بچہ جو ہے وہ پڑھنے جا رہا تھا، شیطان روزانہ عرش لگاتا ہے اور اس کے چیرڑے میرڑے جاتے ہیں جی مختلف کاموں پر ابھارنے کے لیے۔ تو شام کو جمع ہوتے ہیں، وہ ان کا اعزاز دیتا ہے۔ ایک آیا، اس نے کہا آج میں بہت بڑا کام کر کے آیا ہوں، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا کے آیا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں بڑا کام کر کے آیا ہوں کہ بھائیوں کے درمیان اختلاف کرا کے آیا ہوں۔ تیسرا آیا، اس نے کہا میں بڑا کام کر کے آیا ہوں، ایک دین سیکھنے کے لیے ایک بچہ جا رہا تھا، اس کو میں نے پھسلایا، بہکایا ہے۔ شیطان نے اپنا تخت چھوڑا اور تخت چھوڑ کر اس بندے کو گلے لگایا اور اس کو اعزاز دیا اور کہا تو بہت بڑا کام کر کے آیا ہے۔ باقی جو 2 بیٹھے تھے وہ بہت پریشان ہوئے کہ ہم بھی بڑے کام کر کے آئے ہیں جی، ہمیں تو اتنا اعزاز نہیں دیا گیا اور اس کو اتنا اعزاز دیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شیطان نے کہا یہ بہت بڑا کام کر کے آیا ہے، اس کی مثال کل میں تمہیں سمجھاؤں گا۔ کل شیطان جو ان کو لے کر ساتھ نکلا، ایک ایسے عبادت گزار کے یہاں گئے اور شیشی لی ہوئی تھی اور کہا بتاؤ اس شیشی میں اللہ کی ذات آ سکتی ہے، سمو سکتی ہے، آ سکتی ہے؟ اس نے کہا باغ اتنی بڑی اللہ کی ذات، آسمانوں اور زمینوں کا خالق اور مالک، وہ اتنی چھوٹی سی شیشی میں آئے گا؟ شیطان نے کہا دیکھو پھسل گیا ہے نا، کیونکہ اس کی عبادت بغیر علم کے، بغیر بصیرت کے۔ اللہ کی ذات تو قادر ہے، وہ جس طرح چاہے وہ کر سکتی ہے، اس کے آگے جو ہے عجز ہے ہی نہیں، اور اس کے آگے جو ہے وہ کوئی نقص ہے ہی نہیں۔ اور دوسرے عالم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کی ذات اس شیشی میں سمو سکتی ہے، آ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو ایک شیشی ہے، اس کا کروڑواں حصہ بھی ہو اللہ کی ذات اس میں بھی آ سکتی ہے، بھاگ جا تو شیطان لگتا ہے مجھے، تو مجھے کیا ہے؟ پھر شیطان نے کہا دیکھو یہ ہوتا ہے جاننا اور یہ ہوتا ہے نہ جاننا جی، وہ نہ جانتے ہوئے عبادت کرتے ہیں اور ان کا پھسلانا ہمارے لیے آسان ہے، اور کسی عالم دین کا اور کسی فقیہ کا اور کسی سمجھدار کا پھسلانا یہ شیطان کے لیے بھی بہت آسان نہیں ہوتا جی۔ تو حدیث مبارکہ وہی کہ ایک فقیہ جو ہے وہ 1000 عابدین پر بھاری ہوتا ہے، 1000 عابدین پر بھاری ہوتا ہے، کیونکہ وہ فقیہ جو ہوتا ہے وہ سمجھ کے ساتھ، وہ جان کر وہ عبادت کرتا ہے۔ اور
عابد جو ہوتا ہے وہ بغیر بصیرت کے عبادت کرتا ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں علم ہے ہی العلم و علمان، دو علم ہیں، علم الادیان، ایک تو ادیان الدین کی جمع ہے، دین کا علم یعنی فقہ ہے، اور دوسرا و علم للطب یا للابدان، وہ فرماتے ہیں دوسرا علم جو ہے وہ طب کا علم ہے، یعنی بدن جسم کی تندرستی، جسم کے لیے کون سی چیزیں جو ہیں وہ مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، کون سی چیزیں جو ہیں وہ مفید ہیں۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اصل تو دو ہی علم ہیں، ایک علم للادیان دین کا احکام کا شریعت کا علم، اور دوسرا جو ہے وہ طب کا علم۔ اس کے علاوہ باقی جتنے علوم ہیں وہ صرف ذہن کو مزہ لینے کے لیے اور اپنے ذہن میں لذت حاصل کرنے کے لیے وہ علم ہیں، اصل علم جو ہے یہی دو علم ہیں۔ تو ہم خوش نصیب ہیں ان دو علموں میں سے، اور ہم خوش نصیب ہیں حضور نے جس علم کی طرف اشارہ دیا اس کو ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں اللہ پاک نے جو فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس بندے کو حکمت عطا کی گئی تو اس کو اللہ پاک دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو ہم نے یہ دین کے متعلق چند باتیں اس کے فضائل کے متعلق ہم نے سنی۔ جو ہم علم سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہیں، اس علم کا نام ہے علم فقہ۔ اس کی تعریف، اس کا لغوی معنی تو ہوتا ہے یعنی جاننا، معلوم کرنا۔ علم فقہ کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ جاننا۔ یہ دیکھیں نا، ایک علم اس کا معنی جو ہے ہوتا ہے وہ پھاڑنا بھی ہوتا ہے۔ کوئی چیز پھٹتی ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، ایک چیز چرتی ہے، پھٹتی ہے، وہ اس کے اندرون خانہ جو ہے اس کی تہہ میں اندر جو چیز ہوتی ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ تو علم فقہ کو جاننے سے بھی جو حلال کام ہیں وہ حرام سے واضح ہو جاتے ہیں، اور جو حرام ہیں وہ حلال سے کیا ہو جاتے ہیں؟ واضح ہو جاتے ہیں۔ تو اس علم کا معنی جو ہے وہ لغوی معنی جو ہے اس کا کھولنا بھی ہے، جاننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے۔ اور اس کا شرعی معنی جو ہے علم فقہ کا کہ احکام الشرعیت الفرعیہ المقتصبۃ من ادلتها التفصیلیہ، احکام شرعیہ اور فرعیہ کا جاننا۔ میں سمجھاتا ہوں احکام شرعیہ کیا ہوتے ہیں، احکام فرعیہ کیا ہوتے ہیں۔ احکام شرعیہ اور فرعیہ کا جاننا جو لیے گئے ہیں دلائل تفصیلیہ سے، احکام شرعیہ اور فرعیہ کا جاننا جو لیے گئے ہیں تفصیلی دلائل سے۔ احکام شرعیہ جو ہیں وہ یہ ہیں ایسے احکامات جن پر ہمارا اعتقاد ہو اللہ کی ذات پر کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، انبیاء اور رسولان عظام پر کہ اللہ پاک نے انہیں نبوت عطا فرمائی، انہیں رسالت عطا فرمائی، ان پر کتب صحیفے نازل فرمائے اور انہیں شریعت عطا فرمائی، اور اسی طرح آخرت ہے، قیامت ہے، پلصلات ہے، اور جتنا آسمانی کتب ہیں، فرشتے ہیں، اچھی اور بری تقدیر ہے، یہ سب چیزوں پر ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ کی ذات بھی وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ نے انسانی بھلائی کے لیے اپنے رسولوں کو اور اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور انہیں کوئی صحیفے یا کتب نازل فرمائی اور انہیں شریعت عطا فرمائی، اور اسی طرح آخرت ہے، اچھی اور بری تقدیر ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ احکام شرعیہ میں آتی ہیں۔ اور احکام فرعیہ یہ ہوتا ہے کہ عمل کرنا۔ اب اس شریعت میں جو احکامات ہیں، ہماری شریعت محمدیہ میں جو احکامات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اچھے اخلاق ہیں، ہم نے تجارت کرنی ہے، اس کے متعلق کون سی تجارت حلال، کون سی تجارت حرام، اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ احکام فرعیہ ہیں، یعنی جن پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور دلائل تفصیلیہ کیا ہے؟ دلائل تفصیلیہ یہ ہیں کہ یہ دونوں علم جو ہیں وہ 4 چیزوں سے لیے گئے ہیں، یا تو کتاب اللہ سے یعنی قرآن مجید سے، یا حدیث مبارکہ سے، یا اجماع امت سے اور قیاس سے۔ 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ فقہ کی بنیاد اور ماخذ بھی یہی 4 چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول یعنی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، اور اجماع امت یعنی امت کا اس پر کیا ہے؟ اجماع ہے، اور قیاس یعنی کہ ذہنی اختراع اور ذہنی سوچ اس کو قیاس کہا جاتا ہے۔ یہ علم فقہ کی تعریف ہے۔ اور علم فقہ کا موضوع جو ہے، ہر چیز کا ایک موضوع ہوتا ہے، عنوان ہوتا ہے۔ علم فقہ کا موضوع جو ہے فعل المکلف ثبوتاً او سلباً،
فعل مکلف، مکلف انسان کو کہا جاتا ہے، فعل کام کو کہتے ہیں، اور مکلف جو ہے جب انسان بالغ ہو جاتا ہے وہ شریعت کا مکلف بن جاتا ہے، یعنی شریعت پر عمل کرنا اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ بلوغت سے پہلے بچہ ہے، اب اس پر نماز فرض نہیں ہے، روزہ اس پر فرض نہیں ہے، اسی طرح زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے، اسی طرح حج اس پر فرض نہیں ہے، اور زیارت اور مسائل جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ بلوغت سے ہے۔ یعنی مکلف جو ہے، فعل المکلف، مکلف انسان کا فعل وہ بھلے ہاں میں ہو یا نہ میں ہو، مکلف انسان کا فعل المکلف ثبوتاً او سلباً، کہ مکلف انسان کا فعل وہ کام جن کے کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور وہ کام اگر سلب ہے جن کے کرنے سے اللہ پاک نے روکا ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روکا ہے، ان کاموں سے رک جانا یہ علم فقہ کا موضوع ہے۔ فعل المکلف ثبوتاً او سلباً، یعنی مکلف انسان، یعنی دوسرے الفاظ میں سادے سے آسان الفاظ میں کہ بالغ انسان کا فعل کام وہ اس کا تعلق جو ہے اوامر یعنی کام شریعت کو اپنانے سے ہو یا شریعت سے ایسے کام جن سے روکا گیا ہے ان سے رک جانے سے ہو، فعل المکلف ثبوتاً او سلباً۔ اور اسی طرح ہر ایک چیز کا فائدہ ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، جسے غرض کہتے ہیں کہ اس علم کو حاصل کرنے کی غرض کیا ہے۔ الفوز بسعادت الدارین، وہ کہتے ہیں کہ دونوں جہانوں میں کامیابی ہے، اس علم کی غرض جو ہے وہ دونوں جہانوں میں۔ علم فقہ کو سیکھ کر انسان اسی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، حلال کاموں کو اپناتا ہے، جن پر عمل کرنا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، اور یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے، تو ان پر وہ عمل کرتا ہے، اور اس کو معلوم ہوتا ہے جاننے سے یہ چیز حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، اور اس سے پرہیز کیا جائے، اجتناب کیا جائے، انسان بچ جاتا ہے۔ تو بہرحال اس علم کو سیکھنے سے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ الفوز بسعادت الدارین، یعنی دونوں جہانوں میں کامیابی، دونوں جہانوں میں۔ باقی یہ علم کس سے لیا گیا ہے؟ من الکتاب والسنت والاجماع والقیاس، یہ علم فقہ جو ہے یہ کتاب اللہ سے یعنی قرآن مجید سے، والسنت حدیث مبارکہ سے، سنت رسول سے، والاجماع اور اجماع امت سے، والقیاس اور قیاس سے۔ یہ چار چیزیں علم فقہ کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور ماخذ۔ علم فقہ کی تعریف تو یہ کہ احکام شرعیہ اور فرعیہ کا جاننا، احکام شرعیہ اور فرعیہ کا جانا، ایسے احکامات جن پر اعتقاد ہوتا ہے ہمارا، اللہ کی ذات پر ہمارا اعتقاد ہے کہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے رسول پر ہمارا اعتقاد ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمدً عبدہ کہ وہ رسول ہو، کہ بے شک وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی کے بندے اور اسی کے رسول ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں ان پر اعتقاد ہوتا ہے، جو پہلے کورس گزرا ہے عقائد کے متعلق گزرا ہے، اس میں آپ نے خوب سیر گفتگو سنی ہوگی۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر ہمارا اعتقاد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، آخرت پر ہمارا اعتقاد ہے، قبر میں سوالن جواباً، قبر کے عذاب، اور اسی طرح قبر میں اللہ کے انعام و اکرام، اور اسی طرح پل صلات وغیرہ، میزان وغیرہ، یہ سارے انبیاء پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان، اور ہمارا اس پر بھی ایمان ہے آسمان و زمینوں کا خالق جو ہے وہ اللہ ہے، چرند و پرند ہو اور پہاڑ ہو، زمین ہو، جتنی اشیاء ہیں تمام چیزوں کا خالق کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ عمل سے ہوتا ہے۔ ہماری شریعت میں ایسی چیزیں ہیں کہ ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نماز ہے، 24 گھنٹوں میں 5 گانا نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، اور اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کو پائیں گے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، قرآن مجید میں ہے جو بندہ اس مہینے کو پائے اس پر روزے رکھنا بھی فرض ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں استطاعت دی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے اسی کے گھر کا حج کرنا جو بندہ اسی راستے کی طرف استطاعت رکھتا ہے، آنے جانے کے اخراجات وغیرہ، گھر بھی دے کے جا سکتا ہے اس کے واپس آنے تک، اگر اتنے اس کے پاس اخراجات ہیں جو حج کا خرچہ ہوتا ہے تو اس پر حج بھی فرض ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ اگر اللہ نے صیب نصاب بنایا ہے، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا جو ہے وہ اس کا مالک ہے،
یا اتنی مالیت میں اس کے پاس کرنسی وغیرہ نقدی وغیرہ پڑی ہے اور اس پر سال بھی گزر گیا ہے، اس کے خرچے سے، کھانے پینے سے، گھر سے، سواری سے قرضہ بھی اس پر نہیں ہے، وہ سال اس پر گزر گیا، پورا سال گزر گیا اس کی ضرورت اصلیہ سے یعنی کہ اخراجات سے بھی خالی پڑی ہے، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ بھی 40واں حصہ یعنی 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ عمل سے ہے۔ اب ہم جس موضوع کی طرف آنا چاہتے ہیں کہ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ پانی ہے، پانی اور پانی کی اقسام۔ رب کریم نے پانی کے متعلق مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اس نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، پاک پانی کو نازل کیا۔ اور یاد رکھیے پوری روئے زمین پر، اس زمین کے نقشے پر 3 حصے جو ہے وہ پانی ہے اور 1 حصہ جو ہے وہ صرف آبادی ہے۔ 3 حصے پانی ہیں اور صرف 1 ہی حصہ آبادی ہے۔ اب وہ پانی جن سے پاکیزگی حاصل کرنا جائز ہوتی ہے وہ 7 قسم کے پانی ہیں جن سے اجماع اور قیاس، اجماع اور اچھا ہے، اگر کوئی بات آپ کو سمجھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ قیاس کی بات مانیں جی، قیاس کیا ہوتا ہے؟ قیاس کی بات مانیں، عقل جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو۔ عقل سے مطلب ہاں، یعنی اپنی رائے، اپنی عقل، اپنی قیاس، رائے عقل یعنی کہ اپنی سوچ، اپنی سمجھ، یعنی جو قرآن و حدیث سے ملتی جلتی، اجماع امت سے کیا ہے، ملتی جلتی ہو۔ ایک صحابی رسول کو کسی علاقے میں جو ہے بھیجا گیا اور اس سے پوچھا گیا مسائل کیسے حل کرو گے؟ انہوں نے کہا قرآن سے حل کریں گے، اور قرآن سے نہیں پاؤ تو پھر حدیث مبارکہ سے، پھر حدیث مبارکہ سے نہیں پاؤ تو انہوں نے کہا اجماع سے میں ڈھونڈوں گا اور لوگوں کے مسئلے مسائل حل کروں گا۔ تو آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اجماع سے بھی نہیں پاؤ، انہوں نے کہا میں اپنی عقل کا استعمال کروں گا جو قرآن و حدیث کے موافق ہو، اس کے خلاف نہ ہو۔ جی، تو آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے صحیح سمت کو پایا، یعنی بھلائی کو پایا ہے۔ جی، تو یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، فقہ ہو، اصول فقہ ہو، ان کا تعلق جو ہے وہ 4 چیزوں سے ہوتا ہے۔ اصول جو ہے وہی یہ 4 ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس۔ اور یہ قیاس یہ بھی نہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آ گئی اور میں یہ بیان کر دوں، نہیں، وہ بھی قرآن و حدیث کے موافق ہو، لیکن ایک طرف قیاس ہے، دوسری طرف قرآن و حدیث ہے، اجماع امت ہے، تو اس کو ترجیح دیں گے، اس کو کیا کریں گے؟ تو ہم جن کے پیروکار ہیں ان پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، حضرت نعمان بن ثابت، کہ انہوں نے فقہ کی ایجاد کی، مسائل کی ایجاد کی اور انہوں نے اپنی قیاس کو بھی دخل دیا۔ تو امام اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جواباً فرماتے ہیں، دیکھو اگر آپ کہتے ہو کہ میں نے قیاس کو اپنایا تو میرا دماغ، میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب انسان سردیوں میں موزے پہنتا ہے، اب چلتا پھرتا ہے، مٹی کہاں لگتی ہے؟ تلووں پر لگتی ہے، جی، پیروں کے نیچے تلووں پر مٹی لگتی ہے، گرد و غبار جو ہے وہ مٹی تلووں پر لگتی ہے۔ تو میرا قیاس، میرا ذہن تو یہ کہتا ہے کہ تلووں پر مسح ہونا چاہیے، نیچے ہی سے مسح ہونا چاہیے، لیکن حدیث مبارکہ میں کیا ہے؟ اوپر کا ذکر ہے، تو میں اپنی قیاس، اپنے ذہن کو حدیث پر قربان کرتا ہوں۔ جی، اپنے ذہن، اپنے کیا ہے، قیاس کو حدیث مبارکہ پر کیا ہے، کیا قربان کرتا ہوں۔ تو میں کوئی مسئلہ جو ہے وہ اپنی قیاس سے نہیں بلکہ قرآن و حدیث اور اجماع امت سے۔ تو بہرحال پانی کی پوری روئے زمین پر جو ہے وہ پانی جو ہے وہ 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ جو ہے وہ صرف آبادی ہے۔ آج ہم پانیوں کے متعلق جو ہے وہ سنیں گے۔ 7 پانی تو ایسے ہیں جن سے پاکیزگی حاصل کرنا جائز ہوتی ہے، مطلقاً 7 پانی ایسے ہیں جن سے پاکیزگی حاصل کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ وہ ماء السماء، ایک آسمان کا پانی ہے، بارش ہوتی ہے، جی، وہ بارش سے جمع شدہ پانی جو ہے اس سے ہم پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، کپڑے دھو سکتے ہیں، جانوروں کو پلا سکتے ہیں، یعنی ہر قسم کے استعمال میں اسے لا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ جہاں وہ گرا ہے وہ جگہ پاک ہو۔ کسی کی چھت جو ہے وہ پاک ہے، اب وہ نہیں ہے کہ پہلے اس پہ گندگی بکھری ہوئی ہے یا گٹر کا پانی اس میں پڑا ہوا ہے
یا اس میں جو ہے وہ شراب پڑی ہوئی ہے، جتنی ناپاک چیزیں ہیں وہ پڑی ہوئی نہیں ہیں، وہ صاف ستھری چھت ہے، سوکھی چھت ہے، اب اس پر جو ہے وہ پانی گرتا ہے، یا فرش ہے، یا بارش آتی ہے ہم تھال رکھ لیتے ہیں، ٹب رکھ لیتے ہیں، بارش کا پانی اسی میں آتا ہے، اس کو پی بھی سکتے ہیں، اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، اس سے نہا بھی سکتے ہیں، دھو سکتے ہیں، ہر قسم کے استعمال میں اسے لا سکتے ہیں۔ اور دوسرا پانی جو ہے وماء البحر، سمندر کا پانی ہے، گرچہ کڑوا ہے، پینے میں جو ہے وہ مضر ہے، نقصان ہے، لیکن وہ اس کو ہر قسم کے استعمال میں لا سکتے ہیں، یعنی وضو ہے اور غسل ہے، کپڑوں کا پاک کرنا ہے، برتنوں کا پاک کرنا ہے، ہر قسم۔ وماء النہر، اور تیسری قسم جو ہے وہ نہر کا پانی، ندی نہریں جو چالو ہوتی ہیں اس کا پانی، اور اسی طرح چوتھی قسم جو ہے وماء البئر، یعنی کنویں کا پانی، کنواں کھودا جاتا ہے اس کا پانی جو ہے وہ بھی کیا ہے، پاک ہوتا ہے، وہ بذاتی خود کنویں سے ڈول لیے جائیں، یا اس کے اندر پائیں وغیرہ ڈال کے، جس طرح فی زمانے میں جو ہے وہ سمر پمپ ہے، یا موٹر کے ذریعے، یا کسی کے ہے بورنگ وغیرہ کر کے اس کے ذریعے پانی کھینچا جاتا ہے، تو یہ کنویں کا پانی شمار ہوتا ہے، وماء البئر یعنی کنویں کا پانی۔ اور اسی طرح وماء ذاب من الثلج، یعنی برف سے پگھلا ہوا پانی، یہ بھی ایک قدرت کا ایک نظام ہے، سردیوں میں برف جمتی ہے، اب گرمی میں وہ پگھلتی ہے، اب اس برف سے پگھلا ہوا پانی جو ہے وہ بھی پاک ہے، اس کو بھی ہم ہر قسم کے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اولوں سے پگھلا ہوا پانی، بارش ہوتی ہے، اولے گرتے ہیں، برف کے ٹکڑے نما، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے گرتے ہیں، اگر اتنا بارش ہوئی، اتنا جو ہے اولے گرے، یالے گرے، یالہ باری ہوئی جس طرح کہتے ہیں، اتنے یالے اتنے اولے گرے، ان کو کسی نے جمع کیا، اب ان کا پانی بن گیا، اب اسی پانی سے جو ہے وہ پی بھی سکتے ہیں، اب اس کو استعمال میں بھی کیا لا سکتے ہیں، ہر قسم کا پانی جو وہ پاک ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں وماء العین، چشمے کا پانی، قدرتی طور پر زمینوں سے، پہاڑوں سے کہیں سے چشمہ پھوٹ پڑا، اب نیچے سے پانی نکل رہا ہے، اب اس سے بھی پاکیزگی حاصل کرنا جائز ہے۔ یہ 7 قسم کے یہ پانی ہیں، یہ مطلقاً پانی ہیں، ان سے پاکیزگی حاصل کرنا جائز ہے۔ آسمان کا پانی ہو، ماء السماء وماء البحر، سمندر کا پانی ہو، وماء النہر، اور نہر کا پانی ہو، وماء ذاب من الثلج، برف سے پگھلا ہوا پانی ہو، اور اولوں سے پگھلا ہوا، یالے سے پگھلا ہوا پانی ہو، اور چشمے کا پانی ہو، یہ 7 قسم کے پانی ہیں، ان سے پاکیزگی حاصل کرنا جائز ہوتی ہے۔ کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو؟ اچھا، آپ جو کہہ رہے تھے بارش کا پانی، مثال اگر بارش کا پانی میرے چھت میں گرتا ہے تو شروع میں 5-10 منٹ تو چھت کی صفائی ہو ہی جاتی ہے قدرتی طور پر بارش کے پانی سے، اس کے بعد کا جو پانی ہوتا ہے، اگر کیا کہتے ہیں نیچے چھت سے گر رہا ہے وہ پانی، وہ پاک کہلائے گا؟ ہاں، وہ پاک کہلائے گا، پہلے والا بھی پاک کہلائے گا اگر اس میں جو ہے کوئی چھت صاف ہو، چھت صاف، اور اگر چھت تھوڑا بہت ہے اور صفائی ہو گئی چھت کی، ہاں کیونکہ قدرتی طور پانی تو ہاں قدرتی طور جی وہ پانی آ رہا ہے، اس کو آپ پیپ لگا کے ٹینکی میں ڈال سکتے ہیں، ڈرم بھی بھر کے رکھ سکتے ہیں، بلکہ وہ صرف پاک نہیں ہے بلکہ وہ شفا والا پانی بھی ہے، بارش کے پانی میں شفا بھی ہے۔ آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مواقع ایسے ہیں ان میں اگر دعا کی جائے تو دعا بھی قبول ہوتی ہے، ان میں سے ایک موقع، ایک وقت جب بارش ہو رہی ہو، جب کیا ہے بارش ہو رہی ہو تو اس وقت بھی کیا ہے دعا کی جائے، اور بارش کا پانی بھی شفا والا پانی ہے۔ جی، اور کوئی بات کسی بھائی کو سمجھ میں نہ آئی ہو، پوچھنا ہو تو بغیر جھجک کے آپ پوچھ لیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات۔ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ اولے کی اور برف، اولے جو برستے ہیں، جی جی یہ تو ایک ہی چیز ہے نا تقریباً؟ بیٹا دیکھو، برف جو ہے وہ پہاڑوں پر جمتی ہے، ٹھنڈے علاقے جہاں وہاں جمتے ہیں، اور گرمی میں پگھلتی ہے، وہی پانی دریاؤں میں آتا ہے، ندیوں میں آتا ہے، وہی کیا ہے سمندر میں آتا ہے۔ اور اولے جو ہے وہ تو ہر جگہ جہاں بارش ہوتی ہے وہاں گرتے ہیں، ہر جگہ اولے نہیں گرتے، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں بیٹا۔ اولے جو ہیں وہ اس کا تعلق جو آسمان سے، ان کا تعلق بارش سے ہے، اور برف باری کا تعلق جو ہے وہ پہاڑوں سے، جو ٹھنڈے علاقے ہیں۔ آپ خود دیکھتے ہیں کہ برف باری ہوتی ہے کہ برف جمی ہوئی ہوتی ہے، کتنے کتنے فٹ بھی برف کیا ہے جم جاتی ہے، پھر وہی گرمیوں میں کیا ہے پگھلتی ہے۔ اور کوئی بات؟ علم شریعہ اور علم فریعہ، جی جی اس میں دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ مطلب یہ کہ علم شریعہ
اور علم فریہ کی تعریف جو آپ نے بتائی احکام فریہ جو ہے ان کا تعلق جو ہے عمل سے ہوتا ہے. عمل جی ان کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ عمل سے عمل سے ہوتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نماز ہے، ہم پڑھتے ہیں تو ادا ہوگی. نماز کا وقت آیا ہم پر فرض ہوگی، ہم پڑھیں گے تو اسی وقت میں ادا ہوگی، ورنہ مرنے سے پہلے پہلے اس کی قضا کریں گے تو ہم بری و ذمہ ہوں گے. ہم نے عمل کر دیا تو فریہ بن جائے گا. ہاں. جو شریعت نے جو احکامات بتا دیے ہاں، وہ حلال. دو قسم کے احکام ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں احکام فریہ. احکام فریہ کا تعلق جو ہے وہ عمل سے ہوتا ہے. نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے والا عمل کرتے ہیں. روزہ رکھتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے اور جماع کی طرف بلانے والی چیزوں سے کیا رکتے ہیں، تو یہ روزہ ہے. حج کرنے جاتے ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، جی کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، وقوف عرفہ میں ٹھہرتے ہیں، ٹینڈ کراتے ہیں. یہ ساری چیزیں کس سے ہیں؟ عمل سے ہیں. اور اسی طرح زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ دینے عمل. تو احکام فریہ کا تعلق جو ہے وہ عمل سے ہوتا ہے. اور احکام شرعیہ عین کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ اعتقاد سے ہوتا ہے کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ لا الہ الا ہو. جی اور جن کا تعلق جو ہے وہ اعتقاد سے ہوتا ہے وہ احکام شرعیہ ہیں، اور جن کا تعلق جو ہے وہ عمل سے ہوتا ہے وہ احکام فرعیہ ہیں. جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے شریعت میں تو ان پہ عمل کرنا تو واجب جی جی وہ ہے تو وہ احکام جی شریعہ میں آتا ہے. جی وہ احکام مثال نہیں فرع یہ اصطلاحات ہیں، یہ نام ہیں. یہ فقہ کے اندر جو ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک کا تعلق عمل سے اور ایک کا تعلق جو ہے وہ اعتقاد سے. تو شریعت نے ایک نام رکھا ہے، جن کا تعلق عمل سے ان کا نام فرعیہ، اور جن کا تعلق جو ہے وہ شرعیہ سے ہے اور اعتقاد سے ہے وہ شرعیہ ہے. اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو، حکم دیا. جی جی تو یہ احکام شریعہ ہے. ٹھیک ہے. جی جی. اب جب ہم نماز پڑھیں گے تو وہ فریہ بن جائے گا، احکام ہاں. فریہ بن جائے گا. جی اس جی. پہ عمل کریں گے. جی جی ایک حکم ہے، حکم احکام شریعہ ہے، اور جب حکم پہ عمل کیا گیا وہ احکام فریہ ہوگا. فری. اور کوئی بات اگر کسی بھائی کو، یہ تو مطلقاً 7 قسمیں تھیں پانی کی جن سے پاکیزگی حاصل کرنا جائز ہے. اب پاکی اور ناپاکی کے اعتبار سے، یعنی کون سا پانی پاک ہے اور کون سا پانی جو ہے وہ ناپاک ہے، پاکی اور ناپاکی کے اعتبار سے پانی کی جو ہے وہ 5 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں پاکی اور ناپاکی کے اعتبار سے، اور اس کی جو ہے وہ 5 قسمیں ہیں. پہلی قسم جو ہے پانی ایسا طاہر مطہر غیر مکروہ، کہ پاک ہو، پاک کرنے والا بھی ہو اور مکروہ نہ ہو. پانی ایسا جو خود بھی پاک ہے اور اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے اور وہ مکروہ بھی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں مائع مطلق. جی ایسا پانی جو خود بھی پاک ہو اور پاک کرنے والا ہو. یہ جی اس کی مثالوں پر جو ہم 7 پانی کی قسمیں پڑھی ہیں سب پاک بھی ہیں، پاک کرنے والے بھی ہیں. جی سب بذاتی خود پانی پاک ہیں، ان سے ہم جنابت کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں. کپڑا ناپاک ہے ان سے دھو سکتے ہیں. ان پر 7 کی 7 قسمیں جو ہیں وہ مطلقاً پانی کی ہیں، یعنی پاک بھی ہیں اور پاک کرنے والے بھی کیا ہے مکروہ بھی نہیں ہیں. اور دوسری قسم ہے پاک ہو، پاک کرنے والا ہو لیکن ہو مکروہ. لیکن ہو کیا ہے؟ خود پانی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، لیکن وہ مکروہ ہے. اب اس پانی کی کیا تعریف ہے مکروہ پانی کی؟ کہ اس سے جو ہے وہ بلی نے یا اس جیسے پرندوں نے پیا ہو. ایک پانی ہے، یعنی کہ جس طرح بھی بوتل میں پانی آیا ہے ہم نے بھر کے رکھا ہے جی کسی ٹب میں یا کسی جگ میں یا کسی کیا ہے تھال وغیرہ پتیلے وغیرہ میں ہم نے بھر کے رکھا ہے. اب بلی نے اسے منہ لگا لیا یا کیا ہے پی لیا. اب یہ پانی پاک بھی ہے، یعنی کہ اسے پی سکتے ہیں، پاک کرنے والا بھی ہے، یعنی اس سے وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، لیکن اس پانی کے مقابلے میں نہیں ہے جس سے بلی نے نہیں پیا. مکروہ ہے. یہ مکروہ ہے. یہ کیا ہے؟ مکروہ. یہ ہوتا ہے کہ چیز مکروہ کی بھی 2 قسمیں آگے ہم پڑھیں گے، ایک تنزیہ اور ایک تحریمی. تحریمی جو ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے، تنزیہ جو ہوتا ہے وہ ثواب میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے. ثواب میں کیا آ جاتی ہے؟
کمی آ جاتا ہے۔ تو دوسری قسم پانی کی یہ ہے کہ پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہو، اور اس سے بلی یا اس جیسے جو ہے وہ پرندوں نے کیا ہے پیا ہو۔ اور تیسری قسم جو ہے پانی کی کہ پاک ہو، پاک کرنے والا نہ ہو۔ پانی جو ہے وہ پاک ہے لیکن اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جی اب وہ میں بتاتا ہوں آپ کو وہ پانی کون سا ہے۔ اس پانی کا نام ہے مائع مستعمل، یعنی وضو کے لیے جو استعمال کیا گیا یا کسی اور چیز کے لیے استعمال کیا گیا اس کو کہتے ہیں مائع مستعمل۔ مائع، ایک مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے جی وضو خانے میں بیٹھا ہے، وضو کر رہا ہے، نیچے اس نے تھال رکھ دیا، اب پانی وہ جمع ہو رہا ہے جی۔ اب اس نے وضو کر لیا، جو جمع شدہ پانی جو ہے وہ پاک تو ہے، وہ ہمارے جسم پہ لگ جائے ہمارا جسم ناپاک نہیں ہوگا، ہمارے کپڑوں پہ لگ جائے ہمارے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن اس سے دوبارہ ہم وضو نہیں کر سکتے۔ پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں، ایک مثال کے طور پر ایک انسان وضو کرتا ہے، اب اسی تال میں جو ہے وہ پانی جمع ہوتا رہتا ہے وضو والا جی۔ اب جمع شدہ یہ پانی جو ہے اس کو کہتے ہیں مائع مستعمل، یعنی استعمال شدہ پانی۔ اب یہ پاک تو ہے، یہی پانی ہمارے جسم پہ لگ گیا، اس کے چھینٹے لگ گئے، یا یہی خود پانی لگ گیا ہمارے کپڑے پہ لگ گیا، جسم پہ لگ گیا، ہمارا جسم ناپاک نہیں ہوگا، ہمارا جسم کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، دوبارہ اس سے ہم وضو نہیں کر سکتے، ہم دوبارہ اس سے وضو نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک بار یہ کیا ہے؟ استعمال ہو چکا ہے، ایک بار یہ استعمال کیا ہے؟ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ہم دوبارہ جان بوجھ اگر اس کو استعمال کریں تو وہ ناپاک ہو جائے، وہ ناپاک پانی جو وضو تو ہو چکا ہے، اگر چھینٹے آ کے گر گئے یا کچھ اور ہو گیا، کپڑے میں لگ گیا اسی طریقے سے، جان بوجھ کے نہیں لگایا ہم نے، انجانے میں لگ گیا ہم سے، تو پھر وہ ناپاک نہیں ہوگا، ہمارے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے اس وضو کے پانی سے۔ لیکن اگر میں نے جان بوجھ کے لگا لیا، جان بوجھ کے لگائے پھر بھی ناپاک نہیں ہوگا، پھر بھی ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ اس چیز وہ ہے ہی پاک۔ وہ چیز کیا ہے؟ پانی پاک ہے، لیکن پاک کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ دوبارہ اس کے استعمال کی قابل ہاں، دوبارہ اس کے استعمال، دوبارہ اس سے وضو نہیں کر سکتے، دوبارہ اس سے کیا ہے؟ تیسری قسم جو ہم نے پڑھی، یعنی پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے، وہ کسی حدث کو دور کرنے کے لیے، یعنی بے وضو تھا انسان، اب اس نے وضو کر لیا، بے وضوگی والا حدث کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا۔ یا وہ ثواب کی نیت سے اس کا استعمال کرتا ہے، انسان کو حدث نہیں ہے، پہلے ہی سے وضو ہے، وہ دوبارہ وضو کرتا ہے۔ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا یہ بھی ایک مستحب بات ہے۔ ایک انسان نے عصر میں وضو کیا، اب مغرب میں اس کا وہی وضو ہے، اب بے وضوگی والا اسے حدث لحق نہیں ہوا، یعنی کہ اس نے پیشاب پخانا یا ہوا کا خارج ہونا یا پیپ یا خون وغیرہ کا زہر ہونا یا نیند کا آ جانا یا ایسی چیزیں جن سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ لحق اسے نہیں ہوئی، اس کا باوضو ہے، وضو ہے۔ لیکن مغرب کا ٹائم ہوا، اس نے کہا میں دوبارہ وضو کر لیتا ہوں، اب اس نے وضو پر وضو کیا ہے، وضو پر وضو کیا۔ ایک بندہ وہ ہے جس سے پہلے وضو نہیں تھا، حدث کو دور کرنے کے لیے، بے وضوگی والا حدث اسے لیک تھا، اس کو دور کرنے کے لیے اس نے وضو کیا، حدث کو دور کیا۔ ایک وہ ہے جس کا پہلے ہی سے وضو ہے، لیکن وہ ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہے دوبارہ تاکہ مجھے ثواب ملے نئے وضو کرنے کا۔ اب یہ دونوں قسم کے پانی جو ہیں یہ دونوں مستعمل ہیں، دونوں استعمال ہیں، شدہ ہیں۔ اب پاک تو ہیں، ہمارے کپڑوں پر لگ جائیں جی، ہمارے جسم پر لگ جائیں، ہمارے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، ہمارا جسم ناپاک نہیں ہوگا، لیکن دوبارہ ان سے ہم وضو نہیں کر سکتے، دوبارہ ان سے ہم وضو، یعنی پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے۔ کون سا بیٹا تیسری قسم کون سی ہے پانی کی؟ جو پاک ہو، پاک کرنے والا نہ ہو۔ ہاں، مثال دو آپ۔ جس سے اگر ہم وضو کریں ہاں تو اور ہمارے کپڑوں یا جسم پہ لگ جائے، ہاں، وضو سے جمع شدہ پانی، وضو والا استعمال شدہ پانی جو وہ ہمارے کپڑوں یا جسم کو ناپاک نہیں کرے گا، لیکن ہم اس سے وضو نہیں کر سکتے۔ ہاں، دوبارہ ہم اس سے کیا وضو پاک کی جی۔ ضروری نہیں وضو، اگر انسان کو میں نے آپ سے غسل کیا، ہاں، وہ بھی اس کا پانی بھی جمع ہوتا تو اس کو دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے، اس کو بھی نہیں کر سکتے، ناپاک کر۔ تیسری قسم یہ ہوگی۔ تیسری قسم یہ ہے، اب یہ مائع جی اس میں اگر کوئی حصول برکت کے لیے وضو کر رہا ہے
مطلب وہ پاکی تو حاصل نہیں کر رہا نا، وہ پہلے سے پاک تھا، تو کیا وہ استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی استعمال شدہ ہے۔ وہی میں نے آپ کو دو صورتیں بتائی نا، مائع مستعمل یہ ہوتا ہے لرفع حدث، حدث کو دور کرنے کے لیے، وضو نہیں تھا، وضو کیا، بے وضوگی والا حدث تھا، اس کو دور کرنے کے لیے، یا یہ ہے کہ اسے پہلے ہی سے وضو تھا لیکن ثواب کی نیت سے دوبارہ اس نے وضو کیا، تو دونوں پانی جو ہے، جس کو وضو نہیں تھا وضو کیا، جس کا وضو تھا دوبارہ وضو کیا، اب دونوں یہ استعمال شدہ پانی جو یہ مائع مستعمل ہیں، یہ مائع مستعمل ہیں، ان کا استعمال ہو چکا ہے، اب یہ پاک تو ہیں لیکن پاک کرنے والے نہیں ہیں۔ میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ کہ جو بچا ہوا پانی تھا، کیا وہ، کیونکہ میرا وضو پہلے سے ہے، تو کیا میں بچے ہوئے پانی سے صرف برکت کے لیے وضو کر سکتا ہوں؟ نہیں، پاک تو نہیں ہو رہا ہوں، میں تو پہلے سے پاک ہوں۔ نہیں وہ تیسری عمر قسم ہو نہیں۔ مطلب پانی سے کریں گے؟ نہیں، مائع مستعمل سے، نیا پانی؟ جی، نیا پانی، نیا پانی۔ وہ آگے ایک مسئلہ ہے، آئے گا، میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ تیسری قسم ہے مائع مستعمل۔ اب یہ مائع مستعمل پانی ہوتا کب ہے؟ اس کی تعریف یہ کی ہے، وَيَسِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انفصال عن الجسد، جسم سے جدا ہوتے ہی پانی جو ہے وہ استعمال شدہ بن جاتا ہے۔ اب ہم نے بازو دھونا ہے، یہاں ہم نے پانی ڈالا، یہ پانی جیسے ہی ہمارے جسم سے جدا ہوگا، قطرات نیچے ٹپکیں گے، یہ استعمال شدہ پانی ہے۔ جسم کو لگا، جسم سے جیسے جدا ہوا، ہٹا، دور ہوا، تو یہ استعمال شدہ پانی بن جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مائع مستعمل۔ جی، اور اسی طرح درختوں کا پانی ہے اور خود بخود وہ نکلا ہے یا نچوڑنے سے کیا ہے نکلا ہے، تو اس سے بھی پاکیزگی حاصل کرنا جائز نہیں ہوتی۔ ایک مثال کے طور پر کچھ درخت ہیں، کچھ ایسے ہیں، ان کا پانی نکال کے انسان کہے کہ میں اس سے وضو کروں، تو انسان وضو نہیں کر سکتا۔ ایک یہ ہے کہ قدرتی طور پر کہیں درختوں سے پانی خود بخود نکلتا ہے۔ جی، آپ نے بھی سنا ہوگا مختلف علاقوں میں نیم سے پانی نکل رہا ہے، یا مختلف کیا ہے درختوں سے پانی نکل رہا ہے، وہ شفا کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ قدرت کا ایک نظام ہے کہ ان سے ایسا کیا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ درختوں کے پانی سے وہ خود نکلے پانی، یا اسے نچوڑا جائے، یعنی کہ جوس نما کیا ہے نچوڑ کے پانی درختوں کا جو ہے نکالا جائے، اب اس سے وضو کرنا جائے، وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح تو جائز نہیں، نہیں، دونوں صورتوں میں قدرتی طور پر نکل رہا ہو پھر بھی جائز نہیں ہے۔ اس کا استعمال یعنی وضو کرنا، کیا کرنا؟ وضو کرنا، اس سے غسل کرنا، اس سے کپڑے دھونا، پاکی کرنا، اس سے جو ہے وہ برتن وغیرہ کیا ہے دھونا، یہ اس کا استعمال جو جائز نہیں۔ اور اسی طرح ایسا پانی جس کی طبیعت ختم ہو چکی ہو، طبیعت کیا ہو چکی ہو، جس کی اصلیت ختم ہو چکی ہو۔ سمجھانے کی غرض سے آپ دیکھیں، جب ہم گھر میں عورت سالن بناتی ہے، اب وہ شوربے کے لیے جو ہے وہ گلاس یا 2 گلاس پانی کے ڈالتی ہے، بوتل ڈالتی ہے، جب ڈالا تو پانی اپنی اصلیت پر تھا، لیکن اس پانی کو اتنا پکایا وہ پک کے اس کی اپنی اثریت ختم ہو گئی، اس پر اور زردی آ گئی، یا اس پر اور کوئی رنگ شوربے کا یا کسی اور چیز کا کیا رنگ آ گیا، اب اس کی اصلی حالت برقرار نہیں رہی۔ پہلے پانی سفید تھا، یا کسی علاقے میں پانی جو ہے سفیدی سے تھوڑا یعنی نیلا آسمانی کلر کا کیا ہوتا ہے، اب اس کو اتنا پکایا کہ وہ پیلا ہو گیا، اتنا پکایا کہ وہ نیلا ہو گیا، کوئی اور کلر اس نے اختیار کر لیا، اس کی اپنی اصلی حالت نہیں رہی، اس کی اپنی طبیعت اصلی نہیں رہی، تو اس سے بھی پاکیزگی حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سے بھی کیا ہے، یعنی ایسا پانی جس کو کیا ہے پکایا گیا ہو، یا کسی اور چیز کا اس پر غلبہ آ چکا ہو، کسی اور چیز کا اس پر کیا ہے غلبہ۔ اب پانی تھا، اس کے اندر ہم نے مشروب ڈال لیا، روح افزا ڈال لی، اب پانی اپنی اصلی حالت میں نہیں رہا۔ اب پانی تھا، اس کے اندر ہم نے دودھ ڈال لیا، جی، اب پہلے پانی تھا، اب جو ہے وہ دودھ کی شکل اختیار کر گیا، اس سے تھوڑا دودھ کا ذائقہ بھی آتا ہے، رنگت بھی کیا ہے تبدیل ہو گیا، تو اس پانی سے بھی پاکیزگی حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی پانی اپنی اصلی حالت سے جب ہٹ جائے، اس کی طبیعت ختم ہو جائے، تو اس سے بھی پاکیزگی حاصل کرنا کیا ہے۔ جیسے عموماً ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، خواتین پانی ابالتی ہیں، تو کبھی زیادہ ابال لیا، نہانے کے لیے پانی گرم کرتے ہیں، کئی بار تو بھول گئی، تو جو ہے کیا کہتے ہیں پانی تھوڑا ابل گیا،
उबलने से वो है कि जब ठंडा होता है फिर वही पानी है लेकिन टेस्ट में मुख्तलिफ हो जाता जी, वो टेस्ट में फ़र्क नहीं आता। कभी कभार कलर जो है ना बिल्कुल झाग भाग सा आ जाता है, हल्का फुल्का सा। नहीं, वो ठंडा होने के बाद इसकी हालत में आ जाए। जी, अच्छा, अब ये कि वो पानी इतना गाढ़ा हो चुका है या पानी जो है वो शोरबे की सूरत या उसके अंदर पतलापन जो है वो बहाव जो है वो ख़त्म हो चुका है, कोई और चीज़ उस पर क्या है गालिब आ चुकी है, तो फिर उसे पकीज़गी हासिल करना जायज़ नहीं। अगर ख़ाली उबालने से गर्म करने से जो है वो जी, फिर जब ठंडा होता है फिर वही पानी होता है जी। तो ये है कि किसी और चीज़ का क्या है गलबा आ चुका हो, उसकी तबीयत ख़त्म हो चुकी हो, तो उस पानी से भी पकीज़गी हासिल करना जायज़ नहीं होती। और ये गलबा जो है ये दो तरह का गलबा होता है। एक ये है कि पानी में ठोस चीज़ें मिलती हैं, जामिद चीज़ें यानी सख्त चीज़ें मिलती हैं, और एक ये है कि माए चीज़ें पानी में मिलती हैं, यानी कि शरबत हम मिलाएं, चीनी हम मिलाएं, वो पानी में मिक्स हो जाती है, वो घुल जाती है। और एक है कि हमने सेब डाल दिया, हमने ज़ाफ़रान डाल दी, कोई फ़रूट डाल दिया, कोई और चीज़ें क्या है डाल दी, या दरख्तों के पत्ते हमने क्या है डाल दिए। तो गलबा जो है ये दो तरह का होता है। एक होता है जामेदात का गलबा पानी, यानी पानी मगलूब हो चुका है, वो चीज़ दूसरी जो हमने डाली वो जामिद थी, मिक्स होने वाली नहीं थी, लेकिन उसने इतना असर छोड़ा अपनी मिठास का या अपनी किसी चीज़ का कि पानी जो है वो इतना गाढ़ा हो चुका है, अब वो पतलापन, अब उसका वो बहाव नहीं रहा। अब ये देखो ना, पहले ज़माने में जो इंक बनाते थे जी मुख्तलिफ़ चीज़ों से, अब पानी रखते थे, अब उसी पानी में जो है और चीज़ क्या है डालते थे, गुड़ वगैरह या कोई और चीज़ें, फिर उससे इंक वगैरह बनाते थे। अब जब पानी था उसकी असली हालत थी, उसका पतलापन भी था, उसका बहाव भी था, ऐसे ऐसे जैसे बहाएँ, लेकिन जब इंक बन गई उसका वो पतलापन पानी वाला नहीं रहा, रंग भी क्या है चेंज हो गया, और उसका वो बहाव भी क्या है नहीं रहा। तो ये गलबा जो है ये दो तरह का होता है। एक ये होता है जामेदार चीज़ें पानी में मिल जाएं और पानी के पतलापन को और उसके बहाव को रोक लें, उस पानी से भी पकीज़गी हासिल करना जायज़ नहीं है। एक मिसाल के तौर पर आप पानी पड़ा है, उसके अंदर हमने अंगूर इतने डाल दिए, अब अंगूर उसमें मिक्स तो नहीं होते, लेकिन उनके ऊपर लगने वाला मिठास और शीरा वीरा जो है वो इतना पानी में आ गया कि पानी वो पतला नहीं रहा, वो गाढ़ा हो गया, उसका बहाव नहीं रहा, वो इतना गाढ़ा हो गया, उसके अंदर पतलापन भी नहीं रहा, उसका बहाव भी नहीं रहा, उससे जो है पकीज़गी हासिल करना जायज़ नहीं है। इसी तरह दरख्त हैं, दरख्तों के पत्ते हमने पानी में डाल लिए जी, अब दरख्तों के पत्ते डाल के, और दरख्तों के पत्तों ने इतना असर पानी के अंदर क्या छोड़ा, वो पानी अपने असली हालत में नहीं रहा, उसका पतलापन, उसका बहाव नहीं रहा, उससे भी पकीज़गी हासिल करना जायज़ नहीं है। इसी तरह दूसरा गलबा जो होता है वो माए चीज़ें, यानी मिक्स होने वाली चीज़ें जो हैं पानी में जो मिक्स होती हैं, अब वो भी तीन तरह का पानी होता है। एक माए चीज़ ये होती है कि जिसके तीन वस्फ़ होते हैं, क्या होते हैं तीन वस्फ़, यानी तीन उसके औसाफ होते हैं। अब एक सिरका है, अब उसका एक वस्फ़ रंग भी है, सिरका डालें चीज़ पानी का रंग तब्दील हो गया। एक दूसरा वस्फ़ उसका जो है वो ज़ायका भी है, वो सिरके को पानी में डाला, पानी का ज़ायका तब्दील हो गया। तीसरा वस्फ़ उसका बू भी है कि पानी के अंदर बू भी क्या है आने लग गई। तो ये एक चीज़ ये है कि जिसके तीन वस्फ़ होते हैं, इन तीन वस्फ़ों में से, तीन चीज़ों में से अगर दो चीज़ें गालिब आ गई पानी पर, दो चीज़ें क्या आ गई गालिब आ गई पानी पर, तो फिर पानी से पकीज़गी हासिल करना जायज़ नहीं है। पीना जी, पीना भी क्या है, वो अगर हलाल सिरका है तो पी सकते हैं, लेकिन वज़ू करना, उससे कपड़ा वगैरह धोना या नहाना वो जायज़ नहीं है। अगर हलाल है सिरका या जो अशिया हैं हलाल हैं तो उससे जायज़ है जी। तो बहरहाल ये है कि एक चीज़ ये है कि जिसके दो वस्फ़ होते हैं। अब दूध है, दूध के सिर्फ दो वस्फ़ हैं, रंग है और ज़ायका है, बू नहीं है। अब दूध को हमने क्या है पानी में डाला, पानी की रंगत तब्दील हो गई, पानी वो अपनी असली हालत पर नहीं रहा, तो उससे भी वज़ू करना और गुस्ल करना जायज़ नहीं है। एक चीज़ वो है जिसका कोई वस्फ़ है ही नहीं, जिसका कोई वस्फ़ है ही नहीं, जिस तरह फूलों का पानी होता है या माए मुस्तामल होता है, वज़ू से जमा शुदा पानी, जो हमने वज़ू किया पानी जमा होता रहा, अब उसको कहते हैं माए मुस्तामल। एक ये कि फूलों को नचोड़ा जी, अब इतना नचोड़ के इतना रखा धूप पे या के आसपास,
اب ان کی خوشبو ختم ہو گئی. خوشبو کیا ہو گئی؟ ان کے اندر کوئی وصف نہیں ہے. اب جب یہ ایسی چیز پانی میں ملے گی تو پھر ہم وزن کا اعتبار ہوگا. کس چیز کا اعتبار ہوگا؟ وزن دیکھا جائے گا کہ خوشبو کے پھولوں کے پانی کا وزن زیادہ تھا یا مائع مستعمل زیادہ تھا یا جو پاک صاف ستھرا پانی ہے وہ زیادہ تھا. جو زیادہ ہوگا اسی کا اعتبار ہوگا. ایک طرف جو ہے وہ 2 گلاس جو ہے آسمان کے پانی کی ہیں جی جگ میں، اور دوسری طرف جو ہے وہ 1 گلاس پانی کا ہے لیکن یہ وضو سے استعمال شدہ ہے. اب 1 گلاس یہ پانی کا ہے جو پھولوں کا پانی ہے جس کی خوشبو ختم ہو چکی ہے. اب 1 گلاس کو ان 2 گلاسوں میں ہم نے ڈالا تو اب یہ پانی پاک ہے. اس سے پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آسمان کا پانی، سمندر کا پانی، نہر کا پانی، کنویں کا پانی، چشمے کا پانی، برف اولوں سے پگھلا ہوا پانی وہ کیا ہے؟ ڈبل ہے. اور یہ استعمال شدہ پانی یہ کیا ہے؟ سنگل ہے. اب یہ پانی اس پر غالب نہیں آیا بلکہ وہ غالب آیا، وہ اکثر ہے، وہ زیادہ ہے. یہ اس چیزوں میں ہے جس کا کوئی وصف نہیں ہے، جس طرح پھولوں کا پانی ہوتا ہے. آپ نے ایک سیکنڈ ایگزامپل دی کہ بلی نے منہ مار لیا. ہاں اگر ہم یہ والا پانی اس میں ڈالیں تو پھر بھی پاک ہو جائے گا. ہاں اس کا اعتبار دیکھا جائے گا کہ وہ کیا ہے. 2 گلاس ہیں جس سے بلی نے پیا اور یہ 1 گلاس ہے. اگر یہ 2 گلاس ہیں مائع مستعمل وضو سے استعمال والے یا پھولوں کا پانی جس کی خوشبو ختم ہو جائے، اگر یہ 2 گلاس ہیں وہ 1 گلاس ہے تو پھر اس کا اعتبار ہوگا. اس سے پاکیزگی حاصل کرنا جائز ہے. پاک پانی جب کوانٹٹی میں زیادہ ہو تو ہاں. وہ ناپاک پانی کو بھی پاک کر سکتے ہیں. ہاں پاک کر کوانٹٹی کا کوئی نہیں وہ صرف 2 پانی ہے. ایسا پانی ناپاک پاک پانی کی بات نہیں ہو رہی یہاں بیٹا. جو پانی ایسا پانی جس کا کوئی وصف نہیں ہے، ایسی چیز جس کا کوئی وصف. میں نے سرکہ بتایا، اس کے 3 وصف ہیں کہ سرکہ جو ہے جب کسی چیز میں ڈالتے ہیں اس کی رنگت بھی تبدیل ہوتی ہے، اس کا ذائقہ بھی تبدیل ہوتا ہے، اس سے بو بھی آتی ہے. اب جن چیزوں کے 3 وصف ہیں ان میں سے 2 وصف اگر تبدیل ہو گئے پاک پانی میں ڈالنے کی وجہ سے تو اس سے پاکیزگی حاصل کرنا جائز نہیں ہے جی. وہ چیز سرکہ غالب آ چکا ہے، وہ اکثریت ہے جی. اور اسی طرح ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی وصف ہے ہی نہیں، یعنی اس پانی کے آپ وضو سے جمع شدہ پانی ہے، اس کی اتنی رنگت بھی تبدیل نہیں ہوتی، ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوتا، بو بھی اس سے کیا ہے، لیکن ہے وہ استعمال شدہ پانی ہے. پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. اگر اس کے اندر ہم نے اس کی ڈبل مثل جو ہے پانی ڈال لیا پھر یہ بھی پاک ہو جائے گا، بھائی مستعمل بھی کیا ہو جائے گا. اور اسی طرح پھولوں کا پانی جس کی خوشبو ختم ہو چکی ہو وہ بھی اگر سنگل ہے، اور دوسرا جو مائع مطلق آسمان وغیرہ کا پانی ہے جو پاک پانی ہے جن سے پاکیزگی حاصل کرنا جائز ہے، تو وہ اگر ڈبل ہے تو پھر اس سے پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں. ایک سوال یہ کہ ایک پانی 1 گلاس ہے جو ناپاک ہے جی ٹھیک ہے، اور 2 گلاس پانی ہے جو پاک ہے. وہ بھلے ایک ٹب وہ بھلے ناپاک ہے، اگر وہ ڈالتے ہیں تو وہ دونوں پاک ہوں گے؟ نہیں ناپاک یہ تینوں ناپاک ہو جائیں گے. ناپاک. اب دیکھیں آپ تو 1-2 گلاس کی بات کر رہے ہیں، ایک ناپاک چیز ہے پورا ٹب بھی بھرا ہوا ہے، اس کے اندر ایک شراب کا قطرہ بھی گیا پورا ناپاک. یہاں بات ہو رہی ہے جو چیز پہلے سے پاک ہے لیکن پاک کرنے والی نہیں ہے، اس چیز کی بات ہو رہی ہے. اب پورا ٹب جو ہے پانی کا بھرا ہوا ہے، اب بچے نے آ کے پیشاب کر دیا جی، بھلے ایک قطرے بھی اس پیشاب کا اس ٹب میں گرا، پورے کا پورا پانی جو ہے وہ ناپاک، کیونکہ ناپاک چیز جو ہے وہ زیادہ سرایت کرتی ہے جی. بہرحال آگے ہم پڑھیں گے جی مائع قلیل اور مائع کثیر. یہ جو 5 قسمیں پانی کی جی جی یہ پاک پانی 5 قسمیں نہیں، اس میں میں آپ کو طریقہ کار، ابھی تو ہم تیسری قسم پر ہیں نا. پہلی جو ہے پاک ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، اس کو کہتے ہیں مائع مطلق. دوسرا جو ہے پاک ہے، پاک کرنے والا بھی ہے لیکن مکروہ ہے، اس سے بلی نے پیا ہے. اور تیسری قسم پہ ابھی ہم ہیں کہ مائع مستعمل، یعنی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، اس کی کچھ جزئیات ہیں، وہی جزئیات ہم کیا ہے پڑھ رہے ہیں. یعنی ایک یہ ہے کہ پانی تو 7 پہلے پانی ہم نے پڑھے وہ مطلقاً پاک ہیں، ان سے پاکیزگی حاصل کرنا بھی کیا ہے جائز ہے. پھر پاکی اور ناپاکی کے اعتبار سے پانی کی جو ہیں وہ 5 قسمیں ہیں. 5 قسموں میں سے آج ہم نے جو ہے وہ 3 پڑھی ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ٹائم بھی اوپر ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ اگلے اتوار کو اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ جمع ہوگی. تالاب کا جو پانی ہوتا ہے وہ کس حکم میں آتا ہے؟ دیکھا جائے گا تالاب چھوٹا ہے یا بڑا ہے.
جی کتنا بڑا ہوگا؟ جی 100 مربع غز ہے، پھر اس میں جو ہے کوئی ناپاک چیز گری، جب تک اس کا رنگت یا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا تو وہ پاک ہے. جیسے جھیل ہوتی ہے. جی جی پاک ہے، پاک. چلنے والا رواں پانی تو جھیل رواں نہیں. جھیل تو بڑی ہوتی ہے مگر وہ تالاب میں رواں. جی چیزیں کوئی پانی گڑا ہے جم جائے، ایک گڑا ہے پانی جم جائے وہ بارش کا پانی. اگلے اتوار کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. یا رب العالمین، جو کو سیکھا ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانے کی، اس کو بار بار دہرانے کی، خود بھی عمل کرنے، دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرما. اے رحیم و کریم مولا، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، شریعت کی سمجھ عطا فرما. دین کو سمجھ کر یا رب العالمین اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رحیم و کریم مولا، تیری رضا، تیرے پیارے حبیب کی رضا، خوشنودی کے لیے ہم یہاں سیکھنے کے لیے جمع ہوئے. یا رب العالمین، ہماری اس کاوش کو، ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جس بزم دعوت القرآن نے اس کا اہتمام کیا، انہیں یا رب العالمین دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما. جتنے یہاں حاضرین جمع ہوئے یا رب العالمین، انہیں دارین کی سعادتیں عطا فرما، ترقیاں عطا فرما. سب کو شرف صدر کی دولت سے مالا مال فرما، تفقہ فی الدین عطا فرما. سب کے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.